یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹائن ہسٹری کے سب سے بڑے جینیس تھے، اتنے بڑے جینیس کہ وہ اکیلے ہی ہزاروں سائنٹسٹ سے زیادہ دماغ لڑا سکتے تھے۔ جو چیز ہم انسان سوچ بھی نہیں سکتے وہ آئنسٹائن نے سوچی بھی، سمجھی بھی اور پوری دنیا کے لیے آسان بھی بنائی۔ البرٹ ایک فزسٹ تھے جنہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور فوٹو الیکٹرک لاز کے ایفیکٹ بنا کر دنیا کو حیران کر دیا، اور اس کی وجہ سے ہی ان کو نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا۔ ان کی ایکسٹرا آرڈنری سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے کہ آئنسٹائن کے پاس ایک اسپیشل برین ہے جو ہم عام انسانوں سے کافی زیادہ مختلف ہے۔ اس بات کا خود آئنسٹائن کو بھی اندازہ تھا، اس لیے خود آئنسٹائن بھی نہیں چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد ان کے کسی بھی حصے پہ ریسرچ کی جائے، بلکہ انہوں نے تو یہ انسٹرکشنز دے رکھی تھی کہ مرنے کے بعد ان کی باڈی کو جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا آئنسٹائن کو ڈر تھا۔ 18 اپریل 1955 کو پرنسٹن ہاسپٹل میں جب آئنسٹائن کا انتقال ہوا تو اٹاپسی کے لیے یعنی موت کی وجہ جاننے کے لیے جو ڈاکٹر آیا اس نے آئنسٹائن کا برین نکال لیا، کیونکہ اس کو یہ کیوریوسٹی تھی کہ آخر دنیا کے سب سے بڑے جینیس کے برین میں آخر ہے کیا۔ ناظرین، آئنسٹائن کا برین چرانے والے ڈاکٹر تھامس ہاروے تھے۔ ان کو اپنے ساتھ ہونے والے انجام سے زیادہ اسپیشل برین کو اسٹڈی کرنے میں دلچسپی تھی۔ کچھ دنوں بعد پرنسٹن ہاسپٹل کو ڈاکٹر ہاروے کی اس حرکت کا پتہ لگا تو ان کو اپنی جاب سے ہاتھ دھونا پڑا، لیکن ڈاکٹر ہاروے آئنسٹائن کے بیٹے ہینس البرٹ سے جیسے تیسے یہ پرمیشن لینے کے لیے کامیاب ہو گئے کہ وہ ان کے باپ کے اسپیشل برین کے امراضوں سے پردہ اٹھا کر دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ اس دن کے بعد سے شروع ہوا ایک لمبا ترین سفر۔ ڈاکٹر ہاروے صرف ایک پیتھولوجسٹ تھے، وہ صرف پوسٹ مارٹم کرنا جانتے تھے۔ یہ ان کا صرف خیال تھا کہ وہ اتنے بڑے سائنٹسٹ کے برین پر ریسرچ کر پائیں گے۔ اب کنڈیشن یہ تھی کہ ڈاکٹر ہاروے پرنسٹن ہاسپٹل سے جاب سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور اپنے پیتھولوجسٹ کے عہدے سے بھی۔ آئنسٹائن کا برین جو پہلے بھی ڈاکٹر ہاروے پرزرو کر چکے تھے، وہ اس کو لے کر پینسلوینیا کے شہر فیلاڈیلفیا لے گئے، جہاں انہوں نے برین کی کئی فوٹوز لی۔ پھر اس کو 240 چھوٹے چھوٹے پیس میں کاٹ کر ہر پیس کو الگ الگ جار میں پرزرو کر کے اپنی بیسمنٹ میں چھپا دیا۔ اسی مسئلے کو لے کر ڈاکٹر ہاروے کا اپنی بیوی کے ساتھ کئی بار جھگڑا ہوتا رہا۔ ان کی بیوی اکثر یہ دھمکی دیتی کہ وہ اس برین کو اٹھا کر کہیں پھینک دے گی۔ ایک دن جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ وہ دونوں میاں بیوی کو ڈائیورس لے کر الگ ہونا پڑا، اور ڈاکٹر ہاروے برین لے کر کیوس کے شہر وہیٹا چلے گئے، جہاں وہ بایو ٹیسٹنگ لیب میں سپروائزر کی نوکری کرنے لگے، اور یہاں وہ آئنسٹائن کے برین کو اپنے فارغ ٹائم میں خوب اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے۔ اس کے بعد وہ الگ الگ شہروں میں مختلف جگہوں پہ یہ برین لے کر گھومتے رہے۔ کئی سال گزر چکے تھے کہ ڈاکٹر ہاروے آئنسٹائن کے برین پہ کچھ خاص ریسرچ نہ کر سکے، الٹا ان کو میڈیکل لائسنس بھی کینسل کر دیا، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ ان کو ایک پلاسٹک کی فیکٹری میں جاب سٹارٹ کرنی پڑی۔ تب انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا کہ وہ ان کے برین کے سب حصوں کو دنیا کے مختلف نیورو پیتھولوجسٹ کے پاس ڈیٹیل ریسرچ کے لیے بھیجیں گے، لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ 1955 کے برین چوری ہونے کے 30 سالوں کے بعد یعنی 1985 میں پہلی بار آئنسٹائن کے برین پہ ایک اسٹڈی پبلش کی گئی۔ اس کے 28 سالوں بعد جینیس برین کے کئی پیتھولوجسٹ نے اسٹڈی کی، جن میں بتایا گیا کہ آئنسٹائن کا برین عام انسان کے برین سے کافی مختلف تھا۔ سب سے بڑا ڈفرنس برین کے کارپس کیلوسم نامی حصے میں آیا۔ اب یہاں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ انسانی برین کے 2 الگ الگ حصے ہیں، جن کو 2 الگ حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ یہاں جو بھی کام ہوتا ہے وہ پہلے ہمارے برین کے ایک حصے میں پہلے پروسیس ہوتا ہے، اور پھر برین ہمارے جسم کے اس حصے کو سگنل دیتا ہے۔ لیفٹ برین ہمارے جسم کے رائٹ حصوں کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ رائٹ برین ہمارے جسم کے لیفٹ حصوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ جبکہ لیفٹ برین انسانوں میں 90% بولنے، سوچنے، میتھمیٹیکل کیلکولیشن کرنے اور سمجھنے میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ رائٹ برین کے پاس کریٹیوٹی، شیپس کو پہچاننے، آرٹ اور میوزیکل سکل کی ذمہ داری ہوتی ہے۔
اب آپ یہ سب بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ان سب میں کارپس کیلوسم کا کیا کام؟ آپ سوچ لیں کہ آپ کی بورڈ پر ٹائپنگ کر رہے ہیں یا پھر موبائل پہ۔ اس دوران ہمارے دونوں ہاتھ ٹائپنگ کرنے میں بزی ہیں۔ کچھ الفابیٹس ہمارا سیدھا ہاتھ ٹائپ کر رہا ہے تو کچھ الفابیٹس ہمارا الٹا ہاتھ۔ اس دوران کوئی مسٹیک ہوئی تو فوراً آپ نے اپنا رائٹ ہینڈ استعمال کر کے اس مسٹیک کو بیک اسپیس کیا۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب ہمارے برین یعنی لیفٹ برین سے مسٹیک ہوئی تو اس نے فوراً رائٹ برین کو میسج دیا کہ وہ مسٹیک ٹھیک کروائے۔ برین کے دو حصے جس چیز کے تھرو کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس کو کارپس کیلوسم کہا جاتا ہے۔ تو آئنسٹائن کے برین کا کارپس کیلوسم عام انسانوں کے مقابلے کچھ زیادہ ہی بڑا تھا، اس لیے ان کے لیفٹ اور رائٹ برین کا آپس میں بہت ہی اسٹرانگ کمیونیکیشن تھا، جس کی وجہ سے آئنسٹائن ایک ہی وقت میں کافی کمپلیکس پرابلمز کو سالو کر سکتے تھے۔ کارپس کیلوسم کے بڑے ہونے کے علاوہ آئنسٹائن کے برین کا پیٹرن بھی عام انسانوں سے کافی الگ تھا، اس لیے ریسرچرز کا ماننا ہے کہ اس کی وجہ سے برین میں نیورونز کا فلو کافی بہتر تھا۔ نیورونز کے بہتر فلو کا مطلب تھا کہ ان کی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز سالو کرنے کی طاقت بہت ہی زیادہ تھی۔ آئنسٹائن میتھمیٹیکل پرابلمز کو بغیر پینسل اور پیپر کی مدد سے اپنے دماغ میں ہی سالو کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ نیورونز زیادہ ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ آئنسٹائن کے برین کا وزن کیا گیا تو اس کا وزن 1230 گرام تھا، جبکہ عام انسان کے برین کا وزن 1400 گرام ہوتا ہے۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ان کے برین کی لائننگ کافی پتلی تھی، جن کی وجہ سے ان میں زیادہ نیورونز پائے جاتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال ابھی بھی یہی تھا کہ کیا آئنسٹائن کا برین پیدا ہوتے ہی اسپیشل تھا یا اس میں بعد میں کوئی چینجز آئیں؟ جانچ کے بعد پتہ چلا کہ آئنسٹائن جب پیدا ہوئے تھے تو وہ پورے 5 سالوں تک بول نہیں سکتے تھے، جبکہ دوسرے بچے 2 یا 3 سال تک بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب انہوں نے بولنا شروع کیا تب بھی وہ زیادہ بولنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ اپنی سوچوں میں ہی گم رہا کرتے تھے۔ ان کے پاس چیزوں کو میمورائز کرنے کی طاقت کافی کم تھی، یہاں تک کہ ان کو سمپل میتھ کے ٹیبل بھی یاد کرنے میں مشکل ہوتی تھی۔ وہ میتھس کو لاجیکل طریقوں سے پروسیس کرنے میں ماہر تھے، نہ کہ ان کو رٹا لگانے میں۔ اسکول میں سارے سبجیکٹس میں وہ فیل ہوتے تھے، صرف میتھس اور سائنس وہ واحد سبجیکٹ تھا جس میں ان کے مارکس سب سے زیادہ آتے تھے۔ جب آئنسٹائن 12 سال کے تھے تو ان کے فیملی ٹیچر اپنی جیومیٹری بک ان کے پاس بھول گئے، تو آئنسٹائن صرف ایک ہی دن میں جیومیٹری کے پورے کانسیپٹ کلیئر کر بیٹھے۔ نہ صرف اتنا، وہ صرف 14 سال میں انٹیگرل اور ڈفرینشیل کیلکولس کے ماسٹر بن چکے تھے، اور سائنس میں ان کی اتنی گرپ تھی کہ وہ کلاس میں کوئی سوال پوچھنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو پروفیسر گھبرانے لگتے، کیونکہ آئنسٹائن کے اکثر سوال ٹیچرز کے بھی اوپر سے گزر جاتے۔ چھوٹی سی عمر میں ہی وہ اس یونیورس کے ان لاز کو چھوٹی سی ایکویشن میں بند کرنا چاہتے تھے، اور یہی انہیں اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ 26 سال کی عمر میں آئنسٹائن نے 4 ریسرچ پیپر پبلش کر کے پوری دنیا کو حیران کر ڈالا، اور اسی لیے ان کو PhD کی ڈگری اور ہیومینٹی کے لیے اعلیٰ کردار ادا کرنے کی صورت میں نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا۔ اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا لیں کہ آج بھی آئنسٹائن کی تھیسس کے بنا سائنس بالکل ادھوری ہے۔ کئی ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ نے یہ نتیجہ نکالا کہ آئنسٹائن کا برین ان کے پیدا ہونے کے بعد اسپیشل بنا تھا، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ان کو اپنے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ملتا تھا تو وہ خود اپنے دماغ کی مدد سے تلاش کیا کرتے تھے۔ چھوٹی عمر میں ہی ایسا کرنے سے ان کا برین اسی حساب سے ڈیولپ ہوتا چلا گیا۔ آج بھی آئنسٹائن کا یہ ایکسٹرا آرڈینری برین امریکہ میں موجود دی مٹر میوزیم میں موجود ہے۔